السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالی نے جتنی بھی قومیں، جتنی بھی امتیں، جتنی بھی ملتیں اس صفحہ گیتی پہ اس دنیا پہ ہوئی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خاص برکت عطا فرمائی۔ اس امت کی برکت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ تھے۔ جب غار حرا میں وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس وحی کے آتے ہی آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہو گئے۔ رسول اللہ کی برکت، عالمی نبوت، وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بول، اپنے جملے، اپنا کلام اس کائنات کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالی نے اس قرآن مجید کو حاصل کرنا اتنا آسان کر دیا کہ قیامت کے دن کسی کے پاس عذر باقی نہیں رہے گا۔ اللہ مجھے داخلہ نہیں ملا تھا، اللہ میں فیس نہیں دے سکا تھا، اللہ میری پہنچ میں نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں اتنی فیسیں ہیں کہ عذر ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس نہیں فیس، میرے بچے نے ٹیسٹ پاس نہیں کیا، انہوں نے فیل کر دی، کہتے ہیں جی میرٹ ہے، تو میرٹ کے نام پہ آپ کے بچے رد کر دیے جاتے ہیں، فیس کے نام پہ رد کر دیے جاتے ہیں، مہنگی وردیاں آپ نہیں سی سکتے، ان کے جو یومیہ ڈے ہیں، فلاں ڈے ہے، یہ ڈے ہے، وہ ڈے ہے، یہ سارے جو چونچلے ہیں وہ آپ پورے نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ہم ہمت ہار جاتے ہیں، جس کے پاس ہوتا ہے وہ یہ دنیا کی ڈگریاں، علوم و فنون حاصل کر لیتا ہے۔ آپ حرم میں چلے جائیں، اللہ رمضان میں عمرے پہ لے کے جائے، اب وہاں سنیں حرم کے امام جو قرآن پڑھ رہے ہیں اسی قرآن کی تعلیم یہاں ہے۔ طبقاتی تقسیم نہیں ہے اس قرآن کی تعلیم۔ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، سکولوں میں تقسیم ہے، طبقاتی تقسیم ہے، ہمارے نظام تعلیم ہے۔ لارڈ میکالے کے اس سیاہ قانون اور اس سیاہ تقسیم کے اندر انسانی تقسیم ہے، طبقاتی تقسیم ہے۔ غریب کے بچے کے لیے نظام اور ہے، امیر کے بچے کے لیے نصاب اور ہے، اس کے لیے کھیکنے اور ہیں، اور غریب کے لیے اور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس قسم کی تمام چیزوں سے پاک کیا ہے۔ یہ کتاب وراء الورا ہے، ایسی تمام چیزوں سے جو کسی بھی طور پہ کسی بندے کا حق مارنے کا سبب بنے۔ آپ دیکھیں جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس طرح نہیں تھا مصاحف کے اندر، نہ اس طرح لکھا ہوا خوبصورت الفاظ کے اندر، کاتب بھی نہیں تھے، بڑے کم تھے، اور اوراق نہیں تھے، صفحات نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن کو جمع کیا جائے، لو جمع القرآن، اگر قرآن کو جمع کیا جائے کسی چمڑے میں، ما احرقہ اللہ اسے جلائیں گے نہیں، بناری جہنم کی آگ کے ساتھ۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو ترجمے کیے۔ ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ جس سینے میں قرآن آئے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ دکھاتے رہیں گے لوگوں کو، ایسی نشانی اللہ لاتے رہیں گے لوگوں کے سامنے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، اس آفاق میں، اس جہاں میں نشانیاں عبر پنہاں ہیں، ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ مِّنَ الْعِبْرَةِ، انسان کو فکر کی دولت میسر آ جائے تو ہر چیز میں بڑا بڑا سبق ہوتا ہے۔ تو لوگ دیکھیں گے دنیا میں کہ کہیں آگ لگ گئی ہے تو چیزیں جل گئی ہیں، قرآن بچ گیا ہے، یہ بھی اللہ نشانی دکھاتے رہیں گے۔ دنیا میں بھی آگ نہیں جلائے گی، ایسے مواقع دیکھنے نصیب ہوں گے لوگوں کو تاکہ وہ سبق حاصل کریں کہ آگ سے بچانے کے لیے یہ کتاب ہے، اس پہ عمل کر کے ہم نے آگ سے بچنا ہے۔ یہ جو گل پلازہ تھا کراچی میں، آپ سب کو معلوم ہے، انسان جل گئے، کھوپڑیاں ملی ہیں، سرما بن گئی ہیں، ہڈیاں سونا پانی بن کے پگھل گیا الماریوں میں سے، لیکن اسی پلازے کے اندر جہاں کوئی شناخت باقی نہیں بچی، قرآن مجید اسی طرح محفوظ رہے۔
یہ اللہ تعالیٰ سبق بتاتے رہیں گے، مادہ پرستوں کو دکھاتے رہیں گے۔ دیکھیں دنیا کمانا کو بری چیز نہیں ہے، جتنی مرضی کمائیں، لیکن کمانے کے اسلوب برے نہیں ہونے چاہیے، اس میں حرام نہیں ہونا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، فحش و تفاحش نہیں ہونا چاہیے، حرام کی کمائی نہیں ہونی چاہیے، اور کمائی کی طرف دل مائل اتنا نہ ہو کہ انسان اللہ کو بھول جائے۔ کمائی ضرور کرے لیکن اس کمائی کے حق کو نہ بھولے، جس رب نے یہ دولت دی ہے اس رب کو نہ بھولے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ عربی میں لفظ رجال مردانگی پہ آتا ہے، یہ تصور رجولیت پہ مقالے بھی ہیں 3-4، ایک پی ایچ ڈی کا ہوا، 2 ایم فل کے فیصل آباد میں۔ اسلام کا قرآن کا تصور رجولیت، فلانا بندہ ہم نہیں کہتے بھائی ہے، مرد ہے، کوئی فلانا بندہ میٹنگ کے اندر ہے، مجلس کے اندر ہے، پرے کے اندر ہے، تو بندے کہتے ہیں آپ اس میں چلے جانا، جو وہ بات کرے اس پہ کھڑے ہو جانا، اس کا ساتھ دینا، فلانا بندہ بھائی ہے، انہوں میٹنگ چپاؤ۔ تو قرآن جسے بھائی رجال مردانگی جس میں ہے اسے رجال، اس پہ رجال کا لفظ آتا ہے، الرجال قوامون، اور فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، یہاں بھی رجال کا لفظ ہے، کچھ مرد ہیں جنہوں نے اپنی نظریں پوری کر دی ہیں اور کچھ انتظار میں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت کرتے ہیں لیکن وہ مرد ہیں کہ تجارت کرتے کرتے جب اللہ کا ذکر آتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو غالب اللہ کی یاد ہی رہتی ہے، توجہ میلان ان کا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، حضور آپ اس بندے کے رستے کی پیروی کریں جس کی توجہ ہماری طرف ہے، جس کا دھیان ہماری طرف ہے۔ تابہ یتوبو کے معنی بھی توجہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے توجہ کی، تاب اللہ، اس بندے نے توجہ کی، تو توبہ ہوتا ہے توجہ کر لینا، اپنے گناہ سے پلٹ آنا، اللہ کی طرف پھر آنا، توجہ دین کی طرف رہے، توجہ آخرت کی طرف رہے۔ یہ نہیں کہ روپیہ آئے بندہ انگریز بن جائے۔ کیا جانوروں کے پاس اگر سہولتیں ہیں وہ اپنی شناخت بدل لیتے ہیں؟ یہ انسان ہی ہے کہ روپیہ آتا ہے شناخت بدلنی شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شناخت دی ہے، آپ نے جو تہذیب دی ہے، آپ نے جو تمدن دیا ہے، کیا یہ اتنا عارضی ہے روپے کی چمک دمک سے یہ بدل جائے؟ صحابہ کرام نے بھی بڑا روپیہ دیکھا ہے، بسرا سے اونٹ چلتے تھے، مدینہ پہنچ جاتے تھے، 1100-1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آخری قافلہ ابھی بسرا ہوتا تھا، پہلا چلنے والا مدینہ پہنچ جاتا تھا، وقفے وقفے سے قافلے چلتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے قافلے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے قافلے، اولادوں نے کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے سونا چاندی تقسیم کیا ہے، اور ہزاروں دینار وہ صفہ چبوترے کے صحابہ کے لیے چھوڑ کر کے گئے تھے، ہزاروں دینار پیسہ اللہ نے بڑھا دیا، لیکن ان کے خیالات پہ غلبہ آخرت کا رہا، دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہا۔ ہمارے ہاں بندہ ہی وہ ہے جس کے پاس دنیا کے اسباب ہوتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ لوگوں میں بڑے ایسے ہیں جنہیں دنیا کی تو ساری باتیں آتی ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں تو وہ تھتے ہو جاتے ہیں، ان کو کہیں جنازہ کی دعا سنا دیں تھتے ہو جاتے ہیں، تلاوت سنا دو ان کو سانس چڑھ جاتا ہے، ان کا رنگ لال پیلا ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رستے پہ دے دو، فحش و تفاحش پہ کتنے 1.5 ارب روپے کی پتنگیں خرید لی اس غریب قوم نے، بسنت پہ کتنی 1.5 ارب روپے کی پتنگیں خرید لی، اور مسجد مدرسہ دین ہو تو کلیجے کو رگ پڑتا ہے، رنگ لال ہونے لگتا ہے۔ ابھی مسجد میں ایک صاحب نے بچوں کے لیے 2-2 ہزار کا اعلان کیا، تو میں نے شغلن کہہ دیا حاجی صاحب 5-5 ہزار، حالانکہ اللہ معاف فرمائے اس بندے کا شاید 2000 بھی قبول کرنے والا نہ ہو، کمائی مشکوک ہے، میں نے اس کو کہا اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، تو میں نے کہا 5-5 ہزار دے دیں، نہیں اگر آپ نے 5-5 ہزار لینا ہے نا تو میں نے 2 بھی نہیں دینا۔ طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، کلیجے کو رگ پڑنے لگتا ہے۔ اللہ کے نام یہ انسان کو یہ الارم یہ بتاتے ہیں کہ تیرا غلبہ زیادہ دنیا کی طرف ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں آدم کا بیٹا کرتا مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، جبکہ جو اس کے پاس پڑا ہوا ہے وہ اس کا ہے ہی نہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو عزیز دوستو، پیسہ کمائیں، دکانیں کھولیں، تجارت کریں، سستی کو شکست دیں، حلال کمائیں۔ یہ بھی نہیں کہ اللہ مجھے حلال کا دے پائیں، تھوڑا دے دے، اللہ کے پاس حلال کا تھوڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس۔ یہ حدیث سنو، کس کے پاس ہے خزانوں کی چابیاں؟ تو خزانے اللہ نازل کرتا ہے۔ کیا کرنسی کی شکل میں خزانے نازل ہوتے ہیں؟
یہ بابے بیٹھے میرے بزرگ بتائیں گے کہ ان کے بچپن کے اندر یہی زمین کا 1 ایکڑ 20 من ہوتی تھی، 70 من ہوتا ہے. انسانوں نے علم حاصل کیا، ترقی کی، زراعت نے کیا کر لیا؟ ترقی کی. یہ علم خزانہ ہے. اس علم کے ذریعے سے جنت کا خزانہ حاصل کریں، جہنم سے بچنے کی حاصل کریں. جعلہ اللہ مفتاحا للخیر طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغالق للشر. اللہ کا یہ خزانہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو خیر کی کنجی بنا دے. خوشخبری اس بندے کے لیے جسے اللہ خیر کی چابی اور شر کا تالا بنائے. جہاں بیٹھے شر ختم ہو اور خیر پھوٹے، خیر پھیلے. السعید لمن جنب الفتن، جو فتنوں سے بچ گیا، شر سے بچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بڑا خوش بخت ہے جسے اللہ نے خیر کی کنجی بنایا. تو خیر کی کنجی بننا کیا ہے؟ تو یہ قرآن مجید، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں آپ دوستوں کو نصیحت کروں گا، آپ ان درسگاہوں کے ساتھ جڑیں. قوم تک دین بھی تو کسی نے پہنچانا ہے نا. حکومت کو ٹینشن ہے سڑکوں کی، حکومت کو ٹینشن ہے بسنت کی، حکومت کو ٹینشن ہے یہ انٹرٹین کرنے کے لیے کھیلوں کے میدان بنانے کی، موسیقی کی. اور اگر 25-25 ہزار روپیہ دیا ہے، مولویوں کو ملا بھی نہیں ہے، انتظامیہ کو مسئلہ ہے، مسجدوں کے ذمہ داران کو مسئلہ ہے، اللہ کو ماننے والوں کو مسئلہ ہے. جی مولوی صاحب رجسٹر ہو جائیں گے، ان کا کارڈ بن جائے گا. کہیں یہ مولوی صاحب ہمیں جواب نہ دے دیں. او بھائی آپ مستقل ہمیشہ سے قاریوں مولویوں کو جواب دیتے آئے ہیں، کوئی قیامت نہیں آئی. اگر قاری انتظامیہ کو جواب دے دیں گے تو مجھے بتائیے کیا قیامت آ جائے گی؟ پھر مسجدیں اجڑ جائیں گی، زوال آ جائے گا. یہ ڈر قاری قابض نہ ہو جائیں. مسجدوں میں مسائل کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی 25 ہزار پتہ نہیں دینا ہے کہ نہیں دینا. اور کئی تو اتنے چھوٹے دل کے نکلے کہ انہوں نے میرے پاس ایک کل مولوی صاحب آئے، کہنے لگے کہ میری تنخواہ 4000 تھی. میں کل کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ صدی کی بات نہیں کر رہا. کتنی تنخواہ تھی؟ 4000. تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ لائیں اپنا، میرا سلام دعا ہے، میں آپ کا کارڈ بنواؤں. آپ نے بنوایا؟ کہتا نہیں میں نے نہیں بنوایا. تو میں نے کہا اپنا نام شام دیں، میں فارم بھیجتا ہوں. اس نے جا کے مسجد والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا بھئی کارڈ نہیں بنے گا، اگر بنے گا تو پیسے ہم لیں گے، اس میں سے 4000 آپ کو دیں گے، باقی پیسے مسجد کے ہوں گے. ایداں دے بھکھے بھی ہیں نے مسیتاں چلاؤن والے، ایداں دے ندیدے بھی ہیں نے. تو بھئی یہ جو علماء کی عزت ہے، یہ جو تکریم ہے، یہ ہم نہیں ہونے دے رہے. اور ہم نے بیانیہ یہ بنایا ہوا کہ علماء کی قدر نہیں ہے. وہ مرغے نے چونچ ماری تھی نا تو وہاں ہیرا تھا، تو کہنے لگا کاش کتے کنک دا دانا ہوئے. وہ بھی اگر لوگوں کو نہیں پتا چلا اس قیمت کا، لوگ نہیں سمجھ رہے، تو کیا یہ اہمیت نہیں رہی، اس کی عظمت نہیں رہی. حل تنصرون و ترزقون، تمہیں ان کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے. دنیا میں سب کچھ ہوگا، خزانے ہوں گے، روپیہ پیسہ ڈھیر لگ جائے گا. یجیء القاطع یجیء السارق، حضور نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا آئے گا، چور آئے گا، کہے گا میں اس پیسے کی وجہ سے چوریاں کرتا تھا، اس کی وجہ سے میں نے رشتے توڑے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے میں قرآن سے دور تھا. اپنی انگلیاں کاٹے گا، پیسہ اتنا ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا. تو میں دین کی طرف اس پیسے کی وجہ سے نہیں جاتا تھا. یہ تو بہت ہو گیا ہے، یہ تو جگہ جگہ ڈھیر لگے سونے چاندی کے. کہیں شام کے علاقوں میں سونے چاندی کے ستون نکل رہے ہیں، پہاڑ نکل رہے ہیں. تو اب میں قرآن دیکھوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب یہ لوگ دولت کے پجاری دولت کی کثرت دیکھنے کے بعد قرآن کی طرف آئیں گے، الماریوں سے قرآن اٹھائیں گے، ورق موجود ہوں گے، حروف اللہ اٹھا چکا ہوگا. اللہ بتائیں گے کہ میں دنیا کا کانسیپٹ اور پروجیکٹ اس لیے کلوز نہیں کر رہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ میرے پاس بڑا ہے لیکن قرآن پڑھنے والے نہیں رہے، اس کے چاہنے والے نہیں رہے. تو بڑی قیامت سے اگر کسی نے بچایا ہوا ہے تو وہ قرآن ہے، جو اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کرے گی. یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا ہباء منثورا. اجاڑ کے رکھ دے گی، یہاں کوئی شناخت نہیں ہوگی.
پتہ نہیں کتنی دیر قیامت آنے کے بعد دوسرا نفخہ ثانیہ کتنی صدیوں کے بعد پھونکا جائے گا. اپنے وعدوں کا پکا ہے اٹھائے گا ضرور، لیکن ہمیں بتایا نہیں کتنی دیر کے بعد اٹھائے گا. یاتی ہی یوم القیامت فردا من بطا بھی عمل لم یسر بھی نسب. جس بندے کے عمل نے کوشش نے پیچھے کر دیا ہوگا اس کی بڑی پگ اس کو آگے نہیں کر سکے گی. اس کا چٹھا ہونا، جٹ ہونا، رائی ہونا، سیٹ ہونا اسے آگے نہیں کر سکے گا. جس نے کوشش کی ہوگی، محنت کی ہوگی، اور کوشش بھی شہرت کے لیے نہیں کہ میرے نام کی پھٹی لگ جائے. یہ ساتھیوں کی محبت ہے، نام لے دیتے ہیں. میں یہاں پڑھاتا ہوں، سلام تو پڑھانے والوں کو ہے، سلام تو آپ کو ہے، سلام تو مولانا ظفر صاحب کو ہے. ان بچوں کے والدین کو یہ ہماری عزت ہے، ہماری حرمت ہے، ہماری برکت ہے، ہماری امت کی برکت محمد رسول اللہ. موجودہ دور میں ہماری برکت یہ بچے ہیں، مدرسے کی برکت شعبہ حفظ قرآن ہے. حضرت شیخ القراء امام القراء حضرت سیدنا ادریس الاسم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نور اللہ مقبرہ فرمایا کرتے تھے کہ جس مدرسے میں شعبہ حفظ ختم کر دیا جائے وہاں شعبہ حدیث بھی نہیں چلتا. اور پھر وہ مدرسوں کی مثال دیا کرتے تھے. چینیاں والا میں کسی دور میں شعبہ تجوید ہوا کرتا تھا. فرمانے لگے جب شعبہ تجوید بند کر دیا گیا کہ یہ کیا قاری ساری رات اٹھتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، قاریاں نو تلاوت آ جاندی ہے نا، نہیں میرے کو ستا پیا بیمار ہے کیسا سر دکھدا ہے، انہاں پہ تلاوت آ جاندی ہے کر دے نے. تو وہ شعبہ تجوید بند کر دیا گیا. حضرت شیخ مثال دے کے فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن کی آواز بند ہوئی وہاں دین کا کوئی دوسرا شعبہ نہیں چل سکا. یہ شعبہ حفظ ہمارے مدرسے کی بھی برکت ہے، درس نظامی کی برکت ہے، ہماری امت کی برکت ہے، ہمارے گلی محلے علاقے کی برکت ہے، مسجد کی برکت ہے. یہ جب بچے نہیں ہوتے یہ مسجد کھانے کو آتی ہے، اللہ کا گھر ہے، جی نہیں لگتا، دل ٹوٹتا ہے. جامعہ سلفیہ چھٹیاں ہوئیں، اتوار کے دن ہمارے شیخ الحدیث تھے حضرت عبدالرشید ضیاء صاحب اللہ قبر روشن فرمائے. جامعہ خالی تھا، رونے لگے. آخری میٹنگ میں ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کچھ کہیں. فرمانے لگے کہ ہمت نہیں ہے کہنے کی. سوموار کے دن دائی جل کو لبئی کہہ گئے، رات کو فوت ہو گئے، اللہ قبر روشن فرمائے. چودھری یاسین ظفر صاحب رو رہے تھے، کہنے لگے یار جامعہ کھان آ رہے تھے میں تو گھروں باہر نہیں نکل رہا. تو یہ برکت ہے، ان کو دیکھنا، باغتے پھرتے ان کو دیکھ کے خوش ہونا. قیامت کے دن یہی کھاتے میں نکل آیا نا کہ بچوں کو دعا دی تھی، اسی بنیاد پہ فرشتے سلوٹ کریں گے کہ یہ قرآن کے طلباء کو سلام کیا کرتا تھا، انہیں دعا دیا کرتا تھا، انہیں خوش ہو کے دیکھا کرتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں رسول اللہ میری ذمہ داری لگا کے گئے تھے، اے ابوبکر مدینے میں کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے میں تجھے غافل نہ پاؤں اس کا استقبال کرنے سے. اس کا استقبال تو نے کرنا ہے. اور کم ہی کوئی قافلہ ہوگا کہ مدینہ طیبہ میں رات میں بھی اس کا ورود ہوا ہو اور اس کا استقبال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کیا. اس طرح کا مصحف تھے لیکن ذوق تھا، شوق تھا. کسی کے پاس گھڑا ہے، مٹکا ہے، اس میں پتھر ہے، کیا ہے بھئی میرے پاس سورۃ مزمل ہے. تو سورۃ مزمل کی ترتیب لگانے پہ جتنی دیر لگتی ہے، میں نے وہ پتھر مسجد نبوی میں میوزیم میں وہ پڑی ہوئی ہیں چیزیں. تو جتنا خوبصورت اب لکھ دیا گیا. حضور نے فرمایا تھا کہ اِنَّ مِنْ إِشْرَاطِ السَّاعَةِ حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ. قرآن بڑے خوبصورت کر کے لکھے جائیں گے، کتابت بڑی اچھی ہوگی، مسجدوں میں چونا گچ کیا جائے گا، لیکن بندے آئیں گے دو رکعتیں نہیں پڑھیں گے. یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فی رکعتین. قرآن مجید نہیں پڑھیں گے تو میری امت پہ قیامت آ جائے گی. نہ جلدیں تھیں، نہ اس طرح کے مصحف تھے. کسی نے کھجور کی چھال پکڑی ہوئی ہے، بھئی کیا ہے؟ میرے پاس سورۃ مرسلات ہے. کسی کے پاس اونٹ کی ہڈیاں ہیں، بھئی کیا ہے؟ میرے پاس سورۃ ہود کی 100 آیات ہیں. آنے والا آتا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسطوانۃ المسجد مصحف مسجد نبوی شریف میں میں قرآن فیکلٹی کا ہیڈ تھا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ قرآن کا. 11 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے 9 سال کی عمر میں، تقریباً 11 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں. تو والدہ نے کہا حضور یہ بچہ یتیم ہے. جنگ بیاس فساد کی جنگ تھی، اس کا باپ اس میں مارا گیا تو دھکے کھاتے رہے. لیکن حذیفہ آپ کے شاگرد سالم مصعب ابن عمیر انہوں نے قرآن کا کام کیا. اس بچے نے کچھ یاد کیا ہے. آپ نے فرمایا اسے آتا ہے کچھ؟ چھوٹا سا بچہ اسے کچھ آتا ہے؟ تو والدہ نے کہا حضور اسے 15 سورتیں آتی ہیں. کتنی؟ حضور کا چہرہ گل تھا، کھل کے گلاب ہوا. آپ نے سینے سے لگایا، شاباش دی.
حضور نے دعا دی، فرمایا سنا؟ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سنایا، اتنا خوبصورت پڑا، آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتری، کاتب وحی قرار پائے، قرآن مجید کی پہلی کمیٹی کے ہیڈ بنے۔ جب تک ان کی طرف سے ویریفیکیشن نہیں ہو جاتی تھی، وحی آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے میں حضور کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا تھا، حضور نے مجھے دعا دی، یہود کی بولی سیکھنے کا وقت دیا، چند دنوں میں 15 دن نہ گزرے تھے میں نے یہود کی بولی سیکھی، میں ان کی باتوں کی ترجمانی کیا کرتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع قرآن کا وقت آیا، ہیڈ قرار پائے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا مقام شان، والدہ نے قرآن مجید کے لیے وقف کیا، اللہ نے عزتیں عطا کی۔ آسمان کے فرشتے جن کا قرآن کان لگا کر کے سنتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ کتنے کتنے دن اس اسطوانۃ المصحف کے ساتھ قرآن سیکھنے والے بیٹھے رہتے تھے، ان کی باری نہیں آتی تھی، پتھر چٹائی اور وہ جو چھال تھی، کھجور چمڑا، وہ خالی ہو، کسی سے ملے تو اس کو پڑھایا جائے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی راتوں کے اندر قرآن مجید کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے۔ ہماری بدذوقی اور بے وفائی کی انتہا دیکھیے، کیا ہمارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں، یا ہم نے صرف ایک بیانیہ بنا رکھا ہے کہ مولانا صاحب پتہ نہیں اللہ کس بات پہ بخش دے گا؟ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ پتہ ہے، مولوی کو بھی پتہ ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے، اور قرآن مجید میں وہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں جن باتوں پہ اللہ نے بخشنا ہے اور جن باتوں پہ اللہ نے پکڑنا ہے، وہ باتیں بھی۔ کافر اور مسلمان میں فرق یہی ہے، مسلمان قرآن پہ ایمان لا کے مانتا ہے، کافر دیکھ کے مانے گا، کہے گا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں پلٹا، ہمیں یقین آ گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے تمہارے پاس رسول نہیں آیا تھا، بشیر نہیں آیا تھا، تمہارے پاس قرآن نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا، لیکن لو کننا نسمع او ناقل، کاش ہم سن لیتے، کاش عقل سے کام لے لیتے۔ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جلنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گدھوں جیسی آوازیں نکالیں گے، لہم فیہا زفیر۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جب ان کے پاس دعوت دین رکھی جاتی ہے، فرت من قسورہ، تو یہ بھاگتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، جس طرح جنگل کے اندر قسورہ، فرت من قسورہ، کسی دھاڑنے والے درندے شیر سے گدھے بدکتے ہیں، اس طرح بدکتے تھے دین کی مجلس سے، اس طرح برا سمجھتے تھے، اس طرح بوجھ انہیں محسوس ہوتا تھا۔ اور آج اللہ سے کہہ رہے ہیں فرجینا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہمیں پلٹا دے، ہمیں یقین آ گیا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے کا بڑا چاہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو مقدمہ آگے رکھنے کا بڑا چاہ ہوتا ہے، میرا بھی نام ہو جائے، میرا بھی یہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سٹیٹس، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ لا یدل ربی ولا ینسا ما کان ربک۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے محاذ پہ سالار بھیجے کہ جاؤ لسٹ بنا کر کے لے کے آؤ، جو زیادہ بہادری سے لڑ رہا ہے اس کو انعام دیا جائے تاکہ تشجیع ہو، حوصلہ افزائی ہو جہاد کرنے والوں کی۔ ایک بندہ جو بہت زیادہ کارہائے نمایاں سار انجام دے چکا تھا، اس کی بات بتائی گئی بھیجنے والے کو، پیغامبر کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے کو۔ اس نے اس کو بلایا اور نام پوچھا، جب اس نے نام بتایا تو کہا آپ کا تو نام لسٹ میں نہیں ہے، گواہیاں آپ کے حق میں بڑی ہیں کہ آپ بڑا دلیری سے لڑ رہے ہیں، تو آپ نام بتائیں، میں عمر فاروق کو بتاؤں تاکہ وہ آپ کو شاباش دیں۔ تو اس نوجوان نے کہا تھا کہ میں جس کے لیے لڑتا ہوں اس کو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کرو۔ کتنے دن ہو گئے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم اداس نہیں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ سے اتنے دن گزر گئے ہیں، بات نہیں کی، اس کے بول، اس کے جملے، ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ۔ حضور مشرک میرا کلام سننا چاہے اس کو موقع فراہم کرو، میرا کلام سنیں۔ اگر ہم اللہ کے وفادار نہیں ہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا ما قدر اللہ حق قدری، یہ صرف فضائل کی کتاب ہے۔ یہ کنسپٹ کلیئر کریں کہ قرآن کتاب ہے، قرآن کتاب ہے، ذالک الکتاب، ہر شک سے نکالتی ہے، لا ریب فی، ریب نہیں ہے۔ شک تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس میں ریب نہیں ہے، ایمانی یقینی بات ہے، کنفرم ہے، 100% حق ہے۔ کتاب پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، دنیا کی عقل دانش اس پہ اتحاد کر چکی ہے کہ کتاب لٹکانے کے لیے، چومنے کے لیے، سر پہ رکھنے کے لیے، اٹھا کے بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ کتاب کس لیے ہوتی ہے؟ بولے
سارے بولیں، ذرا زور سے بولیں، ذرا اونچی بولیں. کتاب کس لیے ہوتی ہے؟ تو قرآن مجید کیا ہے؟ پڑھتے ہیں. نمبر 2، روح زمین کی دانش اس بات پہ بھی اتفاق کر چکی ہے کہ کتاب جب پڑھی جاتی ہے پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ لائبریری میں کوئی طالب علم کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہو، آپ اسے کہیں کیا پڑھ رہے ہو، وہ کہے پتا نہیں؟ یہ ظلم بھی صرف قرآن مجید کے ساتھ ہو رہا ہے. 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، شعبہ حفظ کے قاری 50 سال سے حفظ کروا رہے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہے کیا، اس میں بات کیا ہو رہی ہے. اس کا ترجمہ آتا ہو. اور میں صبح بچوں کا آج امتحان تھا، کل بھی ہمارے شعبہ حفظ کا امتحان تھا، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین میں بچوں کا سبق سنتا ہوں قرآن مجید کے حفظ کے بچوں کا. جب پارہ مکمل ہوتا ہے میں ٹیسٹ لیتا ہوں. اگر کہیں مجھے محسوس ہوتی ہے، مجھے اللہ نے توفیق دی، میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں بھی ہم یہ ان بچوں کو چیک کرتے رہتے ہیں. قاری یونس صاحب کے پاس بچوں کی تکمیل ہوئی ہے. پیچھے میں چند ماہ پہلے آیا جمعہ کے اندر، میں نے بعد میں بچوں کا سنا، ان میں کمزوری محسوس ہوئی. میں نے سخت سرزنش کی قاری صاحب کی، بڑے سخت جملے بولے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میاں عمران صاحب ہمارے ساتھ آئے سوموار کو ان کے ادارے میں، وہاں ہم نے شعبہ حفظ شروع کیا تھا. میں نے امتحان لینے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اتوار کو ایک جگہ نئے ادارے کی بنیاد الحمدللہ رکھ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس گئے تھے بیت رضوان میں، مولانا ظفر صاحب. پہلا نیا ادارہ ہمارا 10 بچوں نے وہاں مکمل کی. پہلا ادارہ جو چل رہا ہے شیخ کالونی میں، وہاں الحمدللہ 28 بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا اللہ کے فضل سے الحمدللہ رب العالمین. اور 16 بچے یہاں آپ کے ہیں. ایک بچے کی اللہ نے پڑھائی قبول کر لی، آپ کے سارے علاقے لیے بخشش کا نجات کا سامان بن جائے گی. حضور نے فرمایا نہیں تھا اے خالد ابن ولید، جس کے خون سے نفرت کر رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، مدینے کی 70 گنہگاروں پہ تقسیم کر دی گئی تو یہ ان کی بخشش کا سامان بن جائے. جتنی سچائی سے یہ اٹھ کے پڑھتے ہیں، انہوں نے کس کو دکھانا ہے؟ چلو میں تو ہوں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف فرمائے میں شہرت کا بھوکا ہوں، لوگ کہیں کیا بات ہے، کیا کرنے کیا کہنے. ان بچوں کے دل میں تو نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، انسان گھبرا رہا ہوگا، سارے چھوڑ چکے ہوں گے، تو اچانک اسے یجیء القرآن یوم القیامت کالرجل الشاحب، ایک پختہ عمر کا نوجوان، پختہ عمر کا پکے منہ والا، جس کی بات مذاق نہ لگے، شاحب منور چہرے سے اسے بات کرے گا اور کہے گا کہ تجھے پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ. یہ بندہ پوچھے گا من انتا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا القرآن اسہرت لیلک وازمت نہارک، میں تیرا وہ قرآن ہوں جس کی وجہ سے تو دن کو پیاسا ہوتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا. کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں اتنا قرآن پڑھتا مجھے پیاس لگ جاتی ہے. یہ پیاس بچوں کو لگتی ہے، پڑھتے پڑھتے چھٹی مانگتے ہیں، قاری صاحب آنے بہ جاتا ہوں، پہلو بھی منڈے باہر گئے ہوئے نے. یہ اعزاز اس حدیث میں ہی طلبہ کو ملتا. راتوں کو کون اٹھتا ہے قرآن کی خاطر؟ امتحان تھے نا، پوچھے قاری صاحب سے، نہیں اٹھاتے رہے ان کو صبح فجر سے پہلے. ہم فجر سے پہلے قاری سرور صاحب تھے ہمارے میاں چنو مرکزی مسجد میں، فجر سے پہلے ہم سبق سنا لیتے تھے، وہ فجر سے پہلے ہم کو اٹھاتے تھے. پورے قرآن مجید میں 3 یا 4 سبق ہوں گے، پورے قرآن میں نشان ہے، تاریخ لگی، لکھا ہوا ہے، مصحف موجود ہے. 3 یا 4 سبق ہوں گے جو فجر کے بعد سنائے. مکمل قرآن کے سبق فجر سے پہلے سنائے. کس نے اٹھایا؟ استاذ نے اٹھایا. یہ اعزاز نصیبے میں کس لیے آیا؟ قرآن کی وجہ سے آیا، قرآن کی نسبت سے آیا میرے بھائی. اب ہم نے بچوں کو لاڑ کے اندر وہ جی وہ ہن منڈے نہیں رہے، وہ جی وہ گلاں نہیں رہیاں، وہ جی کتے ہاتھ نہ لا دیا جے، وہ جی کتے دبکا نہ مار دیا جے، انہیں نہیں کاری بھی بڑا ظلم کر دینے، یہ ہے وہ ہے، وہ جی بچے سلامت نہیں رہتے، یہ ہو جاتا ہے، تیری نیت ٹھیک نہیں ہے. ماں کا سچا ایمان تھا، بچے کو سمندر میں پھینکا تھا، رب نے کنارے لگا دیا تھا. تو کہتا مدرسے ٹھیک نہیں، خدا کی قسم تیری نیت ٹھیک نہیں. ہم چھوٹے بچے، نابالغ تھا میں جب لاہور کے اندر تجوید پڑھنے کے لیے گیا. رب کی ذات گواہ ہے، رب کی ذات گواہ، کوئی مدرسے میں جانے والا نہیں، سب داڑھیوں والے پڑھتے تھے، بڑے بڑے پڑھتے تھے. حضرت امام القرہ شیخ القرہ حضرت ادریس اعظم رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پنڈ سے ہمارے بس چلتی تھی، ماں میری اللہ کا نام لے کر کے اس بس میں بٹھا دیتی تھی. اور مجھے یاد ہے مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، میں کبھی بھی اس دن کو نہیں بھولا. نہیں کرایا ہوتا تھا، اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ نے بہت کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ آخرت بھی عطا فرمائے، دنیا کی نعمت کی وجہ سے اللہ آخرت سے محروم نہ کرے. میں نے اپنی والدہ کو ہمارے چوک کے اندر ایک گھر ہوتا تھا، اسے کہتے پھول بٹ کا گھر، میں نے اس کے دروازے پہ دستک دیتے دیکھا ہے. اور یہ جملے مجھے یاد ہیں کہ اگر تیرے پاس 15 روپے ہے تو دو، میرے بیٹے نے مدرسے جانا. 15 روپے ہے تو دو، میرے بیٹے نے مدرسے جانا. اور میں آج اپنے ایک دوست کو پورے اس سال کی ڈیٹیل بتا رہا تھا.
صرف اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں، اس سال تنخواہوں کے علاوہ بیت رضوان میں جمعے کا جو کھانا کھلایا، اس کے علاوہ میں فقیر نے الحمدللہ جو بانٹا ہے اللہ کے رستے میں وہ 1.5 کروڑ ہے ایک سال میں۔ اس سال میں 1.5 کروڑ روپیہ اللہ کے رستے میں تقسیم کیا، عملے کی تنخواہوں کے علاوہ۔ ہر جمعے کے اندر 3.5-4 لاکھ کا کھانا آتا ہے، اس کو آپ الگ سے ضرب تقسیم کر لیں۔ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بندہ ڈھونڈنے نکلو گے نہیں ملے گا، اللہ دیتا ہے۔ نظر ہے ابر کرم پہ، درخت سہرا ہوں میں، نہ کیا ہے خدا نے محتاج باغباں مجھ کو۔ ایسے باتیں کر کے ساڑھ پھونکتے رہنا، سچا دل ہو۔ ہم جیسے فقیروں کو اللہ قبول کر کے بتاتے ہیں تم نے نہیں نہ کام کیا، میں نے ان سے لے لیا ہے جو کسی کار کے نہیں تھے، کسی کھاتے کے نہیں تھے، نہ 3 چو نہ 13 چو۔ اللہ لیتا ہے کام۔ غنی غنی عن العالمین ہے، غنی غنی عن العالمین ہے۔ ابو جہل کو رسول کا گوانڈ دے کے محروم کر دیتا ہے، سلمان فارسی کو ایران سے لا کے محمد کی غلامی دے دیتا ہے، اسے بے نیاز کہتا ہے۔ اسے نیواں سر قبول ہے جو اس قرآن کی خدمت کے سامنے ذرا سر اٹھاتا ہے۔ سمن صرف اللہ قلوبہم، اللہ اٹھا پھینکتا ہے جس طرح مردہ مچھلی کو سمندر اٹھا پھینکتا ہے، زندہ مچھلی کو یہ دین قبول کرتا ہے۔ جو جینا چاہتا ہے اسلام میں، اسلام اسے قبول کرتا ہے۔ جو مر کے رہے، شادی کے لیے جی جائے، شادی کے لیے بھاگ دوڑ کرے، دنیا کے فنکشن ہے، میں نے MP کے الیکشن کے لیے بھاگ دوڑ کرے، مدرسے کے نام پہ موت پڑ جائے، اللہ اٹھا پھینکتا ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، انہوں نے دل ٹیڑھا کیا، ہم نے شکلیں ٹیڑھی کر کے ان کی نسلیں قرآن سے محروم کر دیں۔ آج ابھی علامہ صاحب خطاب کر کے آئے، میرے بھانجے نے قرآن مجید مکمل کیا، میرے بھتیجے نے قرآن مجید مکمل کیا، اس گاؤں سے میں پہلا تھا، اور یہ آپ کی مسجد گواہ ہے۔ مولانا ظفر صاحب کا بیٹا شیخ کلونی ہمارے پاس حفظ کرنے کے لیے آیا نا الحمدللہ، تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ وہاں شعبہ حفظ شروع کریں۔ جب ان کے بیٹے نے وہاں میرے پاس شیخ کلونی میں حفظ کیا تو تب یہاں شعبہ حفظ نہیں تھا۔ آج اس بچے نے جامعہ سلفیہ میں درس دانی مکمل کر لی اس سال ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور وہ آپ کی اس مسجد کا خطیب ہے۔ اور اس کے بعد یہاں ہم نے شعبہ حفظ شروع کیا، 90-100 بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ سلطان صاحب ہیں، میرے بھائی عمران صاحب ہیں، اللہ دتا صاحب ہیں، ہارون صاحب ہیں، یہ جتنے میرے ساتھی ہیں نوجوانوں تھک جاتے ہو، ہار جاتے ہو، اکتا جاتے ہو، مولوی صاحب یہ فلانا وہ، میرا کہانی اس کا کہانی۔ بھائی اللہ نے اس گھر سے جوڑ کر کے اگر قرآن کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، یہی وہ نیکی ہے جو چاہ سے ہم رب کو قیامت کے دن دکھائیں گے، اس کے علاوہ ہمارے کھاتے میں کچھ نہیں نکلے گا۔ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، کبھی بھی بیزاری کا بولنا دین کے بارے، اللہ کی قسم اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ بد ذوق بندے کو اللہ محروم کر دیتے ہیں، بد عمل قبول ہو جاتا ہے، بد ذوق ہار جاتے ہیں۔ بندہ بد ذوق نہ ہو، بڑے چاہ کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ کام کرے، اللہ چاہ تو لیں گے۔ وہ صحابی جس نے چند کھجوریں دی تھی، چاہ تھا نا، شوق تھا، آسمان سے جبریل آئے تھے، حضور بڑے چاہ سے لے کے آیا ہے، مسجد نبی میں پورا ڈھیر لگا ہے نا، اللہ فرماتے ان کھجوروں کو ڈھیر پہ رکھ دو، اس کا چاہ اس ڈھیر سے بھی بڑا ہے۔ بعض بندے مولوی صاحب کی خدمت کرنے لگتے ہیں، یوں ہوتا ہے جی میں 5 من دیٹ اٹھا لی، مر کے ہیں بچارے، انہاں نیکی یہ لنگڑے لولے ہیں، یہ بچارے نہیں، ترس کر کے نیکی نہ کر، تیرا فرض ہے، تیری ذمہ داری ہے، یہ تیرے ذمہ لازم ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو محروم رہیں گے۔ یہ آخرت کی سرمایہ کاری ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، اس کا ریٹرن رب نے اپنے ذمہ لیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورۃ مزمل کی آخری آیت میں قرآن کا ذکر ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ حضور تم میں سے راتوں کو ساری رات نفل پڑھنے والے ہیں، رات کے 3 حصے نفل پڑھنے والے ہیں، رات کے 2 حصے نفل پڑھنے والے، اور راتوں کو جاگنے والوں ٹھیک ہے تم جاگتے ہو، فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن پھر بھی جتنا آسان ہو سکے ممکن ہو سکے پڑھنا ہے۔ ساری رات نفلوں میں گزری ہے، قرآن پھر بھی پڑھنا ہے۔ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، راتیں نفلوں میں گزر رہی ہیں۔ علیمان سیکون منکم مرضی، میں رب ہوں مجھے معلوم ہے تم بیمار ہو جاتے ہو، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، مجھے معلوم ہے تمہاری دکانیں ہیں، تم نے کاروبار کرنا ہے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے کئیوں نے دشمن کی سرحد پہ سینہ تان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہونا ہے، اور دشمن کی سرحد پہ مسلمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونے والوں، او بیماروں، او دکانیں چلانے والوں، فقرؤوا ما تیسر من، جتنا ہو سکے قرآن تم نے پڑھنا ہے۔ واقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنی، وآتوا الزکاۃ، زکات دینی ہے، مال کو پاک کرنا ہے، دل جسم کو پاک کرنا ہے، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا،
آگے کیا ہے؟ اقرض اللہ قرضاً، یہ قرض حسانہ اچھے طریقے سے بدی بخاطر کشادہ قلبی سے، منہ بزور کے نہیں۔ حضور نے ایک صحابی سے پوچھا کیف حالک، کہنے لگا خوش ہو کے الحمدللہ بخیر۔ حضور نے فرمایا جعلک اللہ بخیر، اللہ تیرے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ یوم من الایام، وہ صحابی پھر ملا، حضور نے پوچھا کیف الحال، انا بخیر۔ حضور خاموش ہو گئے، بھاگ کے پیچھے گیا، کہنے لگا حضور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یہ جملے چند دن میں نے پہلے بولے، آپ نے دعا دی، وہی جملے میں نے آج بولے، آپ خاموش رہے۔ حضور نے فرمایا اس دن تو نے خوش ہو کے اللہ کا نام لیا تھا، آج تیرے انداز میں شکوہ تھا، لفظ اگرچہ وہی تھے، جس کے انداز سے شکوے کی بو آئے، محمد کی دعا ایسے بندے کے لیے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس لیے خاموش رہا۔ او میرے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوانوں، جہاں اللہ تعالیٰ اب پوچھیں پرس میں کتنے، بینک میں کتنے، چوانی نہیں ہے، لیکن اللہ سے مانگا ہے، اللہ دینے کے لیے دے، اللہ دے دیتے ہیں۔ ساڑھا ہاتھ لگ جائے اللہ سانو شریک کر دیتے ہیں، سانو اور کی چاہیے۔ یہ سونڈ والا بھائی بیٹھا جتنی توجہ سے بات سن رہا ہے، میں اس کو بھی نصیحت کروں گا، ایداں دا پروگرام ہوئے تو سونڈ دے بہانے ہی سب آتا وچ، اچار آنی بانی مسیتیں صفائی کرتی۔ یہاں نوجوان تھا آپ کسی مسجد کا جو بیمار تھا، میں نے اس کو کہا مسجد کی صفائی کیا کر، تو مسجد کی صفائی کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے خود فون پہ بتایا کہ میں رپورٹ کروا کے ہوں، اسی مسجد کی بات ہے، اسی مسجد کی بات ہے کہ میں رپورٹ کروا کے ہوں، اللہ نے مجھے بیماری سے پاک کر دیا۔ یہ میرا عمران بھائی یہاں اگر ہے تو اس سے پوچھیں بچوں کا کھانا آتا ہے کیا؟ کھانا بچوں کو بھیجنے سے کم ہوا کہ بڑا ہے؟ بھئی آپ کے بچے کو کوئی 1000 روپیہ دے دے، اس کا بچہ ہے، آپ اس کا رکھتے ہیں، اس کے بچے کو 1500 نہیں دیتے؟ تاڑیاں بڑیاں ساڑیاں بڑیاں آندیاں نے نا کہ دی بڑی آئی سی 1000 دے گئی سی تے کو 1200 دیو۔ او بندہ بندے کا نہیں رکھتا، اللہ بندوں کا کیسے رکھے گا؟ اللہ بڑھا کے، اللہ چڑھا کے لوٹاتا ہے۔ اللہ کے رستے پہ دیتے اگر دل گھبراتا ہو، حضور نے فرمایا سمجھو انسان پھر شیطان کے جال میں آ چکا ہے، اس کے اوپر پوری زرہ چڑھ چکی ہے، جو اس کو وہ کھینچتا ہے اور یہ کس چڑھ جاتی ہے، اس کو اس کا دل نہیں کرتا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری صاحب کو جو یہاں پڑھاتے ہیں۔ وفاق کا امتحان بچے یہاں گاڑی کروا کے گئے، جامعہ سلفیہ میں دیکھے آئے، قاری صاحب نے امتحان لیا، جامعہ سلفیہ میں گئے، وہاں یہ وفاق کی سندیں ان کی بن کے، وہاں الحمدللہ شہرت صادقہ ہے آپ کے اس کمالیے کی۔ ہم فقیروں نے کوشش کی، رب نے رنگ لگا دیا، آپ نے کرنا ہے، کرنا کیسے ہے یہ اللہ کا مسئلہ ہے، پیسے کہاں سے آنے یہ کس کا مسئلہ ہے، آپ نے قدم رکھنا ہے، رستہ کس نے بنانا ہے، اور بولنے کس نے؟ اللہ نے بنانا ہے۔ میرے نوجوانوں قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کی تعلیم سے جڑ جاؤ۔ علامہ صاحب آج کل قرآن مجید کے ترجمے کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دوام بخشے اور یہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ ان صفحات کو پڑھیں، انہیں آگے شیئر کریں، وہ ترجمہ پورے ڈائیلاگ کی شکل میں، ویسے حرفن پڑھ کے پوری آیت کا ڈائیلاگ مفہوم سمجھ نہیں آتا، اس ایچ گال کی ہو رہی ہے۔ علامہ صاحب جو کام کر رہے ہیں اس آیت کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ تھے گال کی ہو رہی ہے، کہن کون دیا ہے اللہ، سمجھ کنوں آ رہی ہے؟ سانو فقیرانو یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے، منزل ہی نہیں کی تو منگن دی رٹ لائی، 10 کس ویلے مانگنا ہے، غیر آگے چوڑیاں ہٹنا ہے، میرے کولوں سانگنا ہے، تیری ہر گل میں پوری کر دیاں، میرے لئے کوئی گل ہی نہیں، میرا بوا ہر ویلے کھلا پر منگن دا تینوں ول نہیں۔ او بھئی مانگنے کی طرح مانگ، منگتا فقیر بن کے مانگ، ہتھیار پھینک کے مانگ، سرنڈر ہو کے مانگ، مولا مجھے نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے، کرنے کا ہنر بھی تو نے دینا، طاقت بھی تو نے دینی، اسباب بھی تو نے دینے، اور رستے میں جا کے دل واپس پلٹنے لگے، اس دل کو استقامت بھی اے میرے مولا تو نے بخشنی ہے۔ انت ربی، تو میرا رب ہے، انا عبدک، میں تیرا غلام، میری نسلیں تیری غلام، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، اے میرے پروردگار مجھے رسوا نہ کرنا۔ رات کی تنہائی میں رجلا خالیا ذکر اللہ ففاضت عینا، یہ لمبی راتیں سردی کی گزری ہیں، فسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، لمبی راتیں، کسی رات ترلا مارتا تو صحیح، رب تیرے دل کے آئینے سے دھول اتار کر کے تجھے وہ روشنائی عطا کرتے، تجھے اللہ وہ لذت عطا کرتے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، تنہائی میں بیٹھ رب سے توفیق مانگ۔ اسی طرح یہ جو 16 بچے ہیں، آئندہ سال میں اللہ تیرے بیٹے کو بھی ان میں سے کرے،
ان کی نسلوں میں اللہ حضور کے غلام پیدا کر دے. قیامت کے دن لوگ دنیا لے کر کے آئیں گے لیکن ایک آیت لانے والا اخلاص لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جیت جائے گا. میں نے بہت سارا آپ کا وقت لے لیا، جذبات میں بہت ساری باتیں کہہ گیا. اگر میری کسی صحیح بات سے آپ کو غصہ لگا ہے اس پہ کوئی معذرت نہیں ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے ایسی بات میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے. آپ سے بھی اس کمزور بات کا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صرف نظر کریں، لیکن جو کھری بات ہے وہ دل کو ٹکرائی ہے، کھرک ہوئی ہے، ذرا غصہ لگا ہے، اللہ کرے غصہ کر کے ہی آپ توجہ کر لیں، غصہ کر کے ہی آپ مڑ کے دیکھ لیں. مسجدوں کو آباد کریں، جمعہ میں بر وقت آئیں، دوستوں کو لے کر کے آئیں، مسجدوں کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، مہمانوں کو کھانا کھلائیں، نمازیوں کو کھانا کھلائیں. صحابہ کرام کھجوریں لا کر کے آتے مسجد نبی کے دروازے پہ لٹکا دیتے تھے. صحابہ کہتے تھے آج بھی مدینہ طیبہ میں یہی رواج ہے. حضور کھجوروں کا گچھا دیکھ کر کے دعا دیا کرتے تھے، اللہ یہ جو اپنے باغ سے لے کے آئے اس کے باقی ساری کھجوریں ایسی کر دے. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. اچھا ستھرا طیب، کوالٹی والا طیب کہتے ہیں اللہ کوالٹی والا. وہ اللہ کے رستے میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آپ سب کو، مسجد والوں کو، مولانا صاحب کو، قاری صاحب کو، طلباء کو، ان کے والدین کو پھر بہت بہت مبارکباد. شاباش دیجئے ان کو، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کی پیشانی چومیے، ان سے دعا لیجئے، ان کے ساتھ بیٹھئے، ان سے قرآن پڑھیے، قرآن کے حلقے کا حصہ بنیے، گلی محلے میں مسجد بنائیے، مسجد کا آغاز کریں اور اپنے گھر سے آغاز کریں. قرآن اکیڈمیاں بنائیں، موبائل پہ پڑھیں پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں، آخرت میں سرمایہ کاری کریں. اللہ ہمارے جانے والوں کی قبریں روشن کر دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے.